الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حضرت حق جل مجدہ نے سال کے کچھ ایسے مبارک مہینے جن مہینوں میں ربانی ہوائیں چلتی ہے، جن مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکات کی موسلادھار بارش ہوتی ہے، من جملہ ان مہینوں میں سے ایک مہینہ شعبان کا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ماہ رجب میں برکت عطا فرما، ماہ شعبان میں برکت کا نزول فرما، اور رمضان تک پہنچا دے، اس لیے کہ رمضان تو برکات کا مجموعہ ہے۔ صحابہ کرام کو اس بات کا یقین تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے جو بات نکلتی تھی وہ اس بات کو یقین کے ساتھ عمل کی نیت سے لے لیتے تھے۔ ان کا یہ گویا عقیدہ تھا، آسمان ٹوٹ پھوٹ سکتا ہے، زمین پر کپ کپاہٹ طاری ہو سکتی ہے، سورج کا گولا بے نور ہو سکتا ہے، چاند کی چاندنی ختم ہو سکتی ہے، چمکتے ستارے بجھ سکتے ہیں، دنیا کے عقلاء کی عقلیں پھیل ہو سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماہ کے بارے میں، جس گھڑی کے بارے میں برکت کی دعا کی ہو، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ان گھڑیوں میں، ان مہینوں میں کوئی کام کیا جائے اور اس میں برکت نہ ہو۔ صخر گامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، احادیث کے ذخیرے میں ان سے فقط 2 روایات منقول ہیں۔ صخر گامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مسجد نبوی میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ارد گرد صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، دوسری طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ابو موسیٰ اشعری جن کا نام عبداللہ بن قیس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو ایوب انصاری جن کا نام خالد بن زید ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام سعد بن مالک بن سنان ہے. گویا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آسمان نبوت کا سورج چمکتے ستاروں کے درمیان نمودار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران گفتگو ایک دعا ان کو بتائی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کو صبح سویرے وقت میں برکت عطا فرما. بکور کہتے ہیں صبح سویرے وقت کو. ہر چیز کے آغاز کے لیے با کا را کا مادہ آتا ہے. باکرہ، ابو بکر، حضرت ابو بکر، ان کا نام ابو بکر نہیں ہے، ان کا نام عبداللہ ہے، لیکن ان کی کنیت ابو بکر ہے. بہت ساری وجوہات بیان کی گئی ان کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے. ایک وجہ یہ ہے ان کو ابو بکر اس لیے کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوہ صفا سے صدا دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آپ کی بات پر یقین کرنے والے سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. چونکہ آغاز اور ابتدا میں ایمان لانے والے حضرت عبداللہ تھے، اس لیے ان کو ابو بکر کہا جانے لگا. ویسے ابو بکر مردوں میں، حضرت علی مرتضی مردوں میں، لیکن فرق، حضرت ابو بکر بالغ مردوں میں، حضرت علی مرتضی نابالغ بچوں میں، عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سارے صحابہ کرام موجود. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت الفاظ میں یہ دعا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا. دوستو، دعا میں جو تاثیر ہے، دعا میں جو قوت ہے، اسی وادی لولاب سے اٹھنے والا ایک ہیرا جس کو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، انہوں نے کسی جگہ پر لکھا ہے کہ احادیث کا خلاصہ یہ دعا ہے. احادیث کا خلاصہ یہ دعا ہے. آپ کو معلوم نہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر کا وہ گھونٹ، زہر کی وہ بوتل پی تھی، کون سی دعا پڑھی تھی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میدان کارزار میں ایک مشرک کو لایا گیا، ایک غیر کو لایا گیا. جب تلاشی لی گئی تو اس کے جیب میں سے ایک بوتل نکلی زہر کی. اس کے پاس نہ تلوار، اس کے پاس نہ خنجر، کوئی چیز نہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب و غریب صحابی ہے. قربان جاؤ خالد بن ولید پر. 125 جنگیں لڑی ہے، کسی جنگ میں ناکامی نہیں ہوئی. دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے، دانے ہاتھ سے بھی بائیں ہاتھ سے بھی، اور لمبے تھے. گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے دونوں پاؤں زمین پر گھسیٹتے تھے، گویا اتنے لمبے تھے. ایک اور صحابی ہے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس شخص کو لایا گیا، اس کے پاس نہ خنجر نہ تلوار، کچھ نہیں. خالد بن ولید نے پوچھا کہ یہاں کیوں آیا ہے؟ یہ تو میدان رن اور میدان کارزار ہے، یہاں تو تلوار کے جوہر دکھانے چاہیے، خنجر کے جوہر دکھانے چاہیے، اور تیرے پاس تو کچھ نہیں. تلاشی لی گئی، اس کے جیب سے ایک بوتل نکلی اور پوچھا گیا کہ بوتل میں کیا ہے؟ اس نے کیا، بوتل میں زہر ہے اور خطرناک زہر ہے. خالد بن ولید نے کہا، میدان کارزار اور زہر کی بوتل،
عقل کام نہیں کرتی، کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، حقیقت کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے ایک مشن سپرد کیا گیا تھا، مسلمان جس گھاٹ سے پانی پیے زہر کی بوتل وہاں اڑیل دو، مسلمان پیتے جائے اور مرتے جائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس سے وہ بوتل کھینچ لی اور کھینچ کر ڈھکن کو کھول دیا، اور کھول کر بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس دعا کو پڑھا۔ دعا پڑھ کر حلق کے نیچے زہر کی وہ بوتل اتار دی۔ جس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر کی بوتل منہ میں ڈال رہے تھے، حلق کے نیچے اتار رہے تھے، وہ آپ کو حیرت بھری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ کبھی تو چہرے کو دیکھتا، کبھی پیٹ کو دیکھتا، کبھی پاؤں کو دیکھتا۔ خالد بن ولید نے کہا ارے تو ایسی حیرت بھرے نظر سے کیوں دیکھتا ہے؟ اس نے کہا آپ نے چھٹی کا دودھ نہیں پیا، آپ نے خطرناک زہر کو پیا ہے، اور میرا یقین ہے یہ اتنا خطرناک زہر ہے کہ ابھی تھوڑی دیر نہیں گزرے گی، آپ کی آنکھیں باہر نکل آئے گی، آپ کی زبان باہر نکل آئے گی، آپ کی آنتیں باہر نکل آئے جائے گی، اور آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جو جواب دیا وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، ہر مسلمان کو اپنے دل کی تختی پر نقش کرنے کے قابل ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کان کھول کر سن لے، تجھے خود ہی پسند ہے، مجھ کو خدا پسند ہے، تجھ کو خود ہی پسند ہے، مجھ کو خدا پسند ہے۔ یہ تیرا عقیدہ ہے کہ زہر مارتی ہے، میرے کملی والے نے بتایا اللہ نہ مارے تو کوئی نہیں مار سکتا۔ یہ تیرا عقیدہ ہے، یہ تیرا عقیدہ ہے، خود ہی تجھے پسند ہے، مجھے خدا پسند ہے، یہ تیرا عقیدہ ہے، زہر مارتی ہے، مجھے تو کملی والے نے بتایا اللہ نہ مارے تو کوئی نہیں مار سکتا۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ یقین کے کلمات نکل رہے تھے، اس مشرک کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ اس نے کہا کہ میں بھی آپ کے پاؤں کو پکڑتا ہوں، مجھے بھی غلامان مصطفیٰ کا ایک فرد بنا لیجئے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا۔ دعا میں یہ تاثیر ہوتی ہے۔ یہ جو میں نے دعا سنائی بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، آدمی صبح سویرے اس کو پڑھتا ہے 3 مرتبہ، احادیث میں ثلاثہ 3 مرتبہ کا تذکرہ ہے، صبح سویرے 3 مرتبہ پڑھتا ہے، شام تک مہلک بیماری سے محفوظ رہے گا، مہلک مرض سے بیماری سے محفوظ رہے گا، اور شام کے وقت رات کے وقت اگر 3 مرتبہ اس کو پڑھتا ہے تو صبح تک وہ محفوظ رہے گا ہلاک کرنے والی بیماریوں سے، میں کہتا ہوں لا علاج بیماریوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ حضرت ابان بن عثمان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت ابان محدث تھے، لوگوں کو درس دیا کرتے تھے اور یہ روایت لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ اتفاق کی بات دی، ایک دن ان پر فالج کا اثر گرا۔ شاگرد بڑے چالاک ہوتے ہیں، ہمارے مفتی اشرف صاحب بھی بڑے چالاک تھے، وہ شاید کون سی زبان میں، کشمیری زبان میں کہہ رہے تھے کہ میں دارالعلوم اسلام میں گیا اور پڑھا، کچھ ایسا پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے۔ چونکہ ان کا بھی ابتدا اور میرا بھی آغاز تھا اس مدرسے میں، یہ بھی عربی دوم میں تھے اور میں وہاں پڑھانے پہنچا تھا، اور عمر میں یہ مجھ سے بڑے لگتے تھے، ان کی داڑھی بھی بڑی تھی اور قد بھی بڑا تھا، اور میں دبلا پتلا، داڑھی کے 5-10 بال تھے، آگے کچھ نہیں کہوں گا۔ بڑے ذہین تھے، مجھے تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی تقریباً کون سی تاریخ ہم لوگ ایک پروگرام میں گئے تھے، ریٹرن ہو رہے تھے، تو ہمارے ادارے کے جو شیخ الحدیث ہیں ان کے بھی استاد ہیں، خاص استاد ہیں، تو بات نکلی کہ مولانا 25 سال میں اپنے یہاں جو طلبہ ہے اس میں نمایاں، تو میں نے کہا کہ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 3 بچے بڑے نمایاں ہیں، تو میں نے کہا آپ بتائیے، تو انہوں نے کہا کہ ایک وہ اشرف کشمیری تھا، مفتی اشرف کے بارے میں، ایک اکرام کر کے تھا، بڑا ذہین، ابھی کہیں موطا پڑھاتا ہے، جلالین پڑھاتا ہے اور شرح قائد پڑھاتا ہے۔ ایک تیسرا مفتی ساجد، مولوی ساجد کر کے انتقال کر گئے 41 سال کی عمر میں، بھی 10 دن ہوئے، بڑے ذہین طلبہ میں،
ان کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ ان کو نظر بد سے بچائے، اللہ ان کے حاسدین کے حسد سے ان کو بچائے۔ ہمارے لیے تو صدقہ جاریہ ہے، وہ کام کرتے ہیں، ہمارے نام اعمال میں میٹر چالو رہتا ہے۔ تو یہ حضرت عبان بن عثمان یہ روایت سناتے تھے، صبح سویرے کوئی 3 مرتبہ اس کو پڑھے گا، شام تک محفوظ رہے گا، شام کے وقت پڑھے گا، صبح تک محفوظ رہے گا۔ ایک دن صبح میں آئے، اور صبح میں آئے، فالج کا اثر تھا، کچھ زبان میں توتلاہٹ تھی، تو ایک من چلے شاگرد نے پوچھ لیا کہ آپ نے دعا نہیں پڑھی تھی، ہمارے سامنے تو بڑی بڑی تقریریں کرتے ہو کہ یہ دعا پڑھو تو یہ فائدہ، آپ نے نہیں پڑھی تھی، آپ پر تو فالج کا اثر ہوا۔ حضرت عبان بن عثمان نے کہا کہ بات دراصل یہ تھی، میرا معمول تھا، کوئی دن میں ناگا نہیں کرتا تھا، آج رات میں وہ دعا پڑھنا بھول گیا اور اسی رات فالج کا اثر ہوا۔ کتنا یقین ہوگا ان کو۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تسبیح فاطمی بتا دی، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 34ویں مرتبہ لا حول ولا قوت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا، حضرت علی مرتضیٰ کو بتایا تھا۔ کسی نے حضرت علی مرتضیٰ سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ جو تسبیح بتائی تھی کبھی ناگا ہوئی؟ حضرت علی کہتے نہیں، جب سے میرے کان نے یہ تسبیح سنی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کبھی میں نے رات کے سوتے وقت اس کو ناگا نہیں کیا۔ ایک دن ایسا ہوا شاید ناگا ہو جائے غزوہ صفین یا جنگ جمل میں، کہ اس دن میں بھول گیا تھا، لیکن صبح صادق ہونے سے پہلے مجھے یاد آ گیا، میں نے وہ تسبیح پڑھ لی۔ ان کو صحابہ کرام کے ارشادات، صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یقین تھا کہ اللہ کے رسول کی زبان سے یہ بات نکل گئی، 100% صحیح ہے، 100% صحیح ہے، 100% صحیح ہے۔ ہم محبت بھی اللہ کے رسول سے کریں گے اور طریقہ بھی اللہ کے رسول کا اختیار کریں گے۔ ایک ہے سنت، اور سنت کے خلاف سنت، میں مہذب لفظ استعمال کرتا ہوں، سنت کے مقابلے میں آمدن کیا بولتے ہیں؟ تقابل تضاد۔ ابھی کچھ معقولات کر رہے تھے تو سنت کے خلاف بدعت کا لفظ بولا جاتا ہے، تو سنت خلاف سنت کی تعریف کیا ہے؟ محبت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اور عمل جو کرے وہ بھی نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر نبی سے محبت ہے لیکن طریقہ نبی کا نہیں ہے، طریقہ ہمارا ہے، تو وہ سنت نہیں، وہ بدعت ہے، وہ خلاف سنت ہے۔ میں کہتا ہوں مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، مجھے اللہ کے رسول سے پیار ہے، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، لیکن چہرے پر نبی کی سنت میں نے نہیں سجائی، طریقہ انگریزوں کا اختیار کیا، من مانی طریقہ اختیار کیا، ہم اس کو سنت نہیں کہہ سکتے۔ یہ محبت میں نقص ہے، یہ محبت میں کمی ہے۔ اور اگر طریقہ بھی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو ہم اس کو سنت کہیں گے، اور اگر محبت کا تو دعویٰ ہے لیکن طریقہ نبی کا نہیں ہے تو ہم اس کو سنت نہیں کہیں گے، اس کو خلاف سنت کہیں گے۔ تو بات چلی تھی، صحابہ کرام کو اس بات کا یقین تھا۔ صخر گامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب یہ دعا نکلی، اللہم بارک لی امتی فی بکوریا، اے اللہ میری امت کے صبح سویرے وقت میں برکت عطا فرما، جیسے ہی سننا تھا میں نے اس دعا کو اچھی طرح محفوظ کر لیا، چونکہ میں تاجر تھا اور میں قافلے روانہ کرتا تھا، میں نے یقین کر لیا اور پلو باندھ لی یہ بات کہ اب جب بھی میں قافلے روانہ کروں گا صبح سویرے وقت روانہ کروں گا، میں اب اس میں تاخیر نہیں کروں گا۔ حضرت صخر گامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چند ایام گزرے تھے، میں صبح سویرے وقت اپنے قافلے تجارت کے روانہ کرنے لگا، چند ایام یا چند ماہ گزرے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مال میں اتنی برکت عطا فرمائی، اتنی برکت عطا فرمائی کہ لوگ مجھے شیٹھیا کہنے لگے، لوگ مجھے بڑا مالدار کہنے لگے۔ اس یقین کے ساتھ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی جائے اور عمل پیرا ہونے کی نیت بھی ہو، بیانات تو بہت سنتے ہیں لیکن عمل کی نیت سے بہت کم سنتے ہیں، عمل کی نیت سے بیانات سننے چاہیے۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ابو داؤد شریف میں غالباً کتاب المناسک میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ بنو عباس کو کسی نے تانا، عبداللہ بن عباس کو کسی نے تانا دیا، تانا یہ دیا کہ بنو عباس بخیل ہو گئے، بنو عباس کنجوس ہو گئے، بنو عباس مفلس قلاش اور تنگ دست ہو گئے۔ بنو عباس، عبداللہ بن عباس نے کہا بات کیا ہے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ یار بنو عباس حاجیوں کو کیا پلاتے ہیں؟ ستو پلاتے ہیں۔ ارے بنو عباس حاجیوں کو کیا پلاتے ہیں؟ نبیذ پلاتے ہیں۔ پانی میں کھجور ڈال دی، پانی میٹھا ہو گیا، کھجور نکال دی اور دے دیا۔ اور بنو ہاشم تمہارے چچازاد بھائی ہے، ارے کتنا خوبصورت لوگوں کو ڈرنکس پلاتے ہیں، ستو پلاتے ہیں، شہد پلاتے ہیں، تو تم ایسا لگ رہا ہے تم کنجوس ہو گئے، تم بخیل ہو گئے، یا تم تنگ دست اور قلاش اور مفلس ہو گئے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا بات یہ نہیں ہے، ہم نہ مفلس ہوئے ہیں، ہم نہ قلاش ہوئے ہیں، نہ ہم غریب ہوئے ہیں، اور ہم بخیل بھی نہیں، ہم کنجوس بھی نہیں۔ دل پہ سخاوت کے دریا امڑ رہے ہیں، لیکن بات کچھ اور ہے، بات کچھ اور ہے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، ساتھ میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شربت مانگا تھا، ہم نے نبیذ پیش کیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گلاس میں سے آدھا پیا تھا اور آدھا حضرت اسامہ کو دیا تھا۔ اس لیے استاد کو اگر کوئی ہدیہ ملے تو پورا ہضم نہ کر جاوے، ساتھ میں شاگرد ہو تو اس کو بھی کچھ دے دے۔ اس روایت سے بات ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری گلاس اڑیل نہیں دی، بلکہ کچھ بجایا اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اجملتم واحسنتم فافعلوا كذلك، ارے جو کچھ تم نے پلایا کتنا جمیل تھا، کتنا حسین تھا، تم اسی طرح کرتے رہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خوبصورت جملے، یہ حسین جملے نہ ستو کے شربت کے ساتھ، نہ شہد کے شربت کے ساتھ، بلکہ نبیذ کے ساتھ دے۔ اس لیے ہم اس سے اچھا پلا سکتے ہیں، لیکن ان اچھے شربت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حسین جملے، وہ پیارے جملے لگے ہوئے نہیں ہیں۔ اور نبیذ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ما احسنتم و اجملتم فافعلوا كذلك کے الفاظ لگے ہوئے، تم اسی طرح کرتے رہنا۔ اس لیے ہم نبیذ پلاتے ہیں۔ کتنی محبت ہوگی اللہ کے رسول سے، کتنا عشق ہوگا اللہ کے رسول سے۔ اللہ کے رسول نے جس شربت کے بارے میں کہہ دیا ما احسنتم و اجملتم فافعلوا كذلك، وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا۔ صحابہ کرام کوئی آسمان سے فرشتے نہیں تھے، وہ بھی ہماری طرح دو آنکھیں رکھتے تھے، ہماری طرح دو کان رکھتے تھے، ہماری طرح ان کی زبان تھی، ہماری طرح دو ہاتھ تھے، ہماری طرح دو پاؤں تھے، وہ بھی بیویاں رکھتے تھے۔ ہم تو ایک میں تھک جاتے، اور ان کی تو تین تین چار چار بیویاں ہوتی تھی، ان کے بھی بال بچے ہوتے تھے۔ آج کل لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ صحابہ کرام تو بیچارے جب صبح میں اٹھتے تھے 70,000 کی تسبیح ہوتی تھی، کونے میں جا کر بیٹھ جاتے تھے، سبحان اللہ پڑھتے تھے، اور ان کے بچے بھی بڑے شریف ہوتے تھے۔ بیچارے وہ جب پیدا ہوتے تھے 5-6 سال کے ہو گئے، ان کو مذاق مستی کچھ نہیں آتا تھا، بس وہ بھی مسجد میں نہیں، ان کے طرز زندگی کو پڑھو۔ ہمارا بچوں کا جو طرز زندگی ہے وہی زندگی۔ چھوٹے بچے جاتے تھے باغ میں، کھجور کے پتھر مارتے تھے، گراتے تھے، جیسے آج کے بچے گراتے ہیں، ان کا مزاج بھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر وہ مزاج پیدا کیا کہ ہر بات جب شریعت کی آ جائے شریعت کو مقدم رکھتے تھے، شریعت کو آگے رکھتے تھے، من مانی زندگی نہیں گزارتے تھے، ربانی زندگی نہیں گزارتے تھے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہم بارک لامتی فی بکوریا ہو، بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء ہو، یا عبداللہ بن عباس ما احسنتم و اجملتم فافعلوا كذلك، کتنے خوبصورت الفاظ میں۔ اور اللہم بارک لی فی رجب و شعبان و بلغنی رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کتنی خوبصورت
खूबसूरत दुआ है। आदमी रजब के महीने में, इसी तरह शाबान के महीने में, रमज़ान तो बरक़ात का मजमुआ है। रजब को रजब मुज़र भी कहा जाता है। अबू दाऊद शरीफ में कि रजब मुज़र, तो लिखा है शुराए हदीस ने कि रजब की निस्बत मुज़र की तरफ इसलिए कि कबीले मुज़र इसका पासो लिहाज ज़्यादा रखते थे, रजब मुज़र। तो रजब का महीना बरकत का, शाबान का महीना बरकत का, रमज़ान बरकत का मजमुआ। अल्लाह तबारक व तआला मखसूस महीनों में रहमत की हवाएं चलाकर अपने बंदों को बख्शना चाहता है, अपने बंदों को बख्शना चाहता है। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह तबारक व तआला नहीं चाहते कि मेरे ये बंदे जहन्नम में जाए, जहन्नम की दहकती हुई आग में धकेले जाए। वो तो चाहते किसी तरीके से मेरा कलमा पढ़ लिया और ज़िंदगी टेढ़ी मेढ़ी गुजर रही है, और कुछ ऐसे अय्याम दे दूँ, कुछ ऐसे महीने दे दूँ कि नदामत के आंसू बहा दे और मेरे सामने झुक जाए, तो मैं इसके सारे गुनाह माफ़ कर दूँ और इसके सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा दूँ। अल्लाह तबारक व तआला तो बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। हज़रत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मवाइज़ में या किसी और किताब में मैंने एक बात देखी। एक अल्लाह वाले थे, अल्लाह वाले तहज्जुद के लिए उठे, तहज्जुद की नमाज से फारिग हो गए, फारिग होकर बैठे बैठे ज़िक्र व अज़कार सिर्री कर रहे थे। इनके घर में एक चोर घुसा, इनके घर में एक चोर घुसा, और चोर जब घर में घुसा तलाशी ली, समझा घर में कोई नहीं, अंधेरा था, तलाशी ली, अलमारिया को खोला, अटैची को खोला, कुछ नहीं मिला। 1 घंटे तफ्तीश की, कुछ नहीं मिला। और वो मन मन में बड़बड़ कर रहा है कि यार मैं कैसे के घर में आ गया, ऐसा लगता है कि इसके घर में तो चूहे भी नहीं रहते होंगे, कुछ है नहीं कि चूहे भी आ गए। ये अल्लाह वाले बराबर सुन रहे थे। गालिबन शेख अहमद बदैल रहमतुल्लाह अलैह ऐसा कोई नाम लिखा है। ये पूरा नज़ारा बैठे बैठे कि चोर क्या कर रहा है। जब 1 घंटा उसने पूरी मेहनत और काविश कर ली, कुछ नहीं मिला और बकबक करता हुआ जा रहा था। अभी चौखट पर पहुंचा था कि शेख अहमद रहमतुल्लाह अलैह अपनी जगह से उठते हैं और उसके पीछे जाते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे कंधे पर हाथ रखा, हमारे गुजराती में कहावत है, चोरनो पग काचो, चोर का पाँव कच्चा होता है। बल्कि सूरह यूसुफ में वजाउ अबाउम इशायबु क़ालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफ इंदा मताइना फ़अकलऊज़ी वमा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना। तुम्हें तो हमारी बात नहीं, मतलब गुजराती तो आप लोग समझते, आप तो हमारी बात समझने वाले नहीं, हम तो सच्चे हैं। देखो आदमी जितना झूठा होता है उसको कसमें खाने की ज़रूरत पेश आती है, और वो ताकीदन कलाम लाता है, खुदा की कसम, खुदा की कसम। बस ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने भी चूँकि एक झूठा प्रोपेगेंडा किया था, और वो लेकर आए थे, कमीज लेकर आए थे और खून ऊपर लगाया था। तो जब आए तो पहले ही कह दिया, हम तो आपको कहते हैं कालू या अबाना, अब्बा हम तो गए थे दौड़ लगाने के लिए और यूसुफ को हमारे कपड़ों के पास रखा था ताकि निगरानी करे, और भेड़िया आया और लेकर चला गया, हम क्या करें, और आप तो हमारी बात नहीं मानेंगे। वमा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन, अगर जो हम सच्चे होंगे, अगर बेचे हम सच्चे होंगे। जैसे ही शेख अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने इसके कंधे पर हाथ रखा, थर्रा गया, कांप उठा। वो समझ गया कि घर का मालिक जाग उठा है और मुझे पकड़ लिया है, अभी डंडे से ऐसी खबर लेगा कि शायद मेरी 7 नस्लें याद करेगी। शेख अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, घबराने की बात नहीं है, कांपने की बात नहीं है, थर्राने की बात नहीं है, मैं माफ़ी मांगने आया हूँ, मैं माफ़ी मांगने आया हूँ। वो हैरत में पड़ गया, उसको समझ में नहीं आता था ये घर का मालिक है या कोई और है। शेख अहमद ने कहा मैं घर का मालिक हूँ, घबराने की बात नहीं है। तब उसको तसल्ली हुई कि शायद ये घर का मालिक है जब खुद कह रहा है। शेख अहमद ने कहा मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, इसलिए कि तू जब घर से चला होगा, तेरा छोटा बच्चा तेरे बीवी के गोद में होगा, घर में कुछ नहीं था, वो बच्चा तेरे चेहरे को देख रहा होगा कि अब्बू जा रहे हैं बाज़ार में, कुछ खिलौना लेकर आएंगे, कुछ खाने की चीज़ें लेकर आएंगे, तू खाली हाथ जाएगा और तेरा बच्चा जब तुझे देखेगा
تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کا دل مچل جائے گا۔ تیری حسینہ بیوی جب تو چلا تھا تو تیرے بیوی کی تمنا دی، میاں کہیں ہاتھ صاف کرنے جا رہے ہیں، ابھی کچھ لے کے آئیں گے اور میرے کپڑے تیار ہو جائیں گے، میرے گہنے تیار ہو جائیں گے، کچھ کھانا پک جائے گا، چولہا جل جائے گا، اب تو خالی ہاتھ جائے گا، تیرے بیوی کے ارمان ٹوٹ جائیں گے۔ تو میرے گھر آیا، میرے گھر سے تجھے کچھ نہیں ملا، میں معافی مانگتا ہوں، میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ وہ بھی رونے لگا کہ یہ کیسا بندہ ہے، مالک ہے گھر کا اور معافی مانگتا ہے۔ کوئی اور ہوتا تو درخت سے میں باندھا جاتا، محلے کے بچوں کو کہا جاتا پیٹو، پھر کسی عدالت کے حوالے کیا جاتا۔ وہ رونے لگا۔ شیخ احمد نے کہا بیٹا ایک ہی درخواست ہے، بیٹا ایک ہی درخواست ہے، یہ میرا مصلی پڑا ہوا ہے، تو وضو کر لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ وہ چونکہ دل اندر سے پگھل چکا تھا، دل اندر سے کچھ صاف ہو چکا تھا کہ یہ بڑا مہربان بندہ ہے، گو مالک ہے، میری ہمدردی چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے تو زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی وضو نہیں کیا، نہ محراب کو کبھی میں نے دیکھا ہے، نہ مسجد کی چوکھٹ کو کبھی دیکھا ہے، نہ مسجد کے امام کو کبھی دیکھا ہے، کبھی پیشانی کو میں نے چکایا نہیں ہے۔ شیخ احمد نے کہا پیارے بیٹے، وضو بھی میں سکھاتا ہوں، نماز بھی میں سکھاتا ہوں، میرے مصلی پر کھڑے ہو جا، 2 رکعت اللہ کے سامنے پڑھ لے۔ وہ سوچا کہ چلو اتنی محبت بھرے الفاظ میں مجھے کہتا ہے تو میں وضو کر لوں ٹوٹا پھوٹا اور نماز بھی پڑھ لوں۔ شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ نے وضو بتایا کہ طریقہ یہ ہے، اس نے ٹوٹا پھوٹا وضو کیا، پھر مصلی پر کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر آپ جانتے کیا پڑھا ہوگا، 30 سال کا جوان تھا، کبھی مسجد کی چوکھٹ نہیں دیکھی تھی، تو مکتب کا دروازہ بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اب وہ کھڑا ہوا، نیت باندھی، اب ٹوٹی پھوٹی کیا پڑا، کچھ نہیں، 1 رکعت ہوئی ہے۔ شیخ احمد قریب میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آیا، آ کر شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ کو ایک تھان تھما دیا کہ یہ لے لو، میری طرف سے ہدیہ ہے۔ شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تھان لے لیا اور وہ آدمی چلا گیا۔ اوپر تولیہ ڈھکا ہوا تھا، تولیہ جب ہٹایا اس میں 200 اشرفیہ تھی۔ 200 اشرفیہ مطلب 200 سونے کے سکے، جس کو 200 دینار بھی کہا جاتا ہے، 200 دینار سونے کے سکے۔ یہ چور 2 رکعت پڑھ کے جب فارغ ہو چکا، شیخ احمد نے کہا لیجئے جناب، یہ 200 دینار ہے، 200 اشرفیہ ہے۔ اب یہ چور 200 اشرفیہ جب دیکھ رہا ہے، 200 دینار دیکھ رہا ہے، تو حیرت میں کبھی شیخ احمد کے چہرے کو دیکھتا ہے اور کبھی شیخ احمد کے چہرے سے اپنی نظریں ہٹا کر 200 دینار 200 اشرفیوں کو دیکھتا ہے، اور کبھی گھر کا نظارہ کرتا ہے۔ اس کو سمجھ میں نہیں آتا یہ وہی گھر ہے، 1 گھنٹے تک میں نے تلاشی لی، گیہوں کا 1 دانہ، اخروٹ کا 1 گری یا بادام کی 1 گری مجھے نہیں ملی، اور یہ 200 اشرفیہ کہاں سے مجھے لا کر، کہیں کھڑا بڈھا کھڑا تو نہیں ہوا۔ شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ نے زبردستی اس کو 200 دینار اور 200 اشرفیہ دی۔ اس نے کہا حضرت آپ کے گھر میں تو کچھ نہیں تھا، چوہے آپ کے گھر میں نہیں آتے تھے، اور یہ 200 دینار کہاں سے؟ تو کہا اللہ نے تیرے لیے بھیجے ہے، تو نے 2 رکعت نماز پڑھی، 1 رکعت کے عوض میں 100 دینار اور دوسری رکعت کے عوض میں 100 دینار، تو نے 2 رکعت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے رزق کا انتظام کیا اور 200 دینار تجھے پہنچائے۔ وہ زاروں قطار رونے لگا، زاروں قطار رونے لگا، کبھی شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں کو چومتا، کبھی ہاتھ کو چومتا۔ اس نے کہا جناب میں نے تو اپنی زندگی برباد کر دی، اپنی زندگی برباد کر دی، 30 سال تک میں نے اس خدا کے مسجد کے دروازے کو نہیں دیکھا، مسجد کی چوکھٹ کو نہیں دیکھا، کبھی جبین نیاز کو اس کے سامنے نہیں جھکایا۔ 30 سال کے بعد میں اس کے سامنے ندامت کے آنسو بہائے اور جبین نیاز کو جھکایا، ٹوٹی پھوٹی 2 رکعت پڑھی، وہ مجھے نہیں بھولا۔ میں 30 سال اس کو بھولا رہا، میں 30 سال اس کو بھولا رہا، اور 30 سال کے بعد میں نے جب سر جھکایا تو وہ مجھے نہیں بھولا۔ میں نے تو اپنی زندگی برباد کر دی۔ اگر میں 30 سال سے اس کے سامنے سر جھکاتا، اس کے سامنے ندامت کے آنسو بہاتا، اس کے سامنے توبہ طائب کر لیتا، تو وہ مجھے ضائع نہ کرتا۔
30 साल के बाद जब टूटी फूटी 2 रकत पढ़ता हूँ तो वो मुझे 200 दिनार दे सकता है, मेरे रिस्क का इंतज़ाम कर सकता है। ज़ारो कतार रोने लगा। शेख अहमद रहमतुल्लाह अलैह के पाँव पकड़ लिए और पाँव पकड़ कर कहता, हज़रत मुझे आप बैत कर लीजिए, मैं आपके हाथ पर बैत होना चाहता हूँ। शेख अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बैत कर दिया। वक्त का बड़ा चोर था, एक वक्त वो आया कि वो वक्त का वलीउल्लाह बनकर उठा। वाक़या सुनाना मकसूद नहीं है, मकसूद ये है चोर बनकर आया था, चोरी करने के लिए आया था। शेख अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने उसके साथ 2 बोल हमदर्दी के दिखाए, इस्लामी अखलाक उसके सामने पेश किए और वो 2 रकात टूटी फूटी नमाज पढ़ी। अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी ज़िंदगी को चेंज कर दिया, इसकी ज़िंदगी को बदल दिया। वही खुदा आज भी मौजूद है। शाबान का मुबारक महीना चल रहा है, शरीयत के दायरे में रहकर हम नमाज का एहतिमाम करेंगे, हम तहज्जुद का एहतिमाम करेंगे। और अगर तहज्जुद का एहतिमाम नहीं हो सकता, 5 वक्त नमाज का एहतिमाम के साथ साथ अगर अल्लाह के सामने कोई न देख रहा हो, रात के सन्नाटे में, रात के अंधेरे में कोने में खड़े होकर, या अल्लाह मैं तेरे वास्ते पढ़ता हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा, तू देख रहा है, और 2 रकात पढ़कर अगर कोई नदामत के आंसू बहाएगा, अपने झोली को फैलाकर अल्लाह के सामने अपने दामन को फैलाकर, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे ज़िंदगी को बदल सकते हैं, हमारी ज़िंदगी को पलट सकते हैं, हमारे हालात को चेंजिंग कर सकते हैं। खुदा कादिर मुतलक है, खुदा कादिर मुतलक है, खुदा कादिर मुतलक है। मुझे एक वाक़या और याद आया, मैं उसके बाद अपनी बात ख़त्म कर दूंगा। फ़ज़ाइल आमाल हम पढ़ते हैं, फ़ज़ाइल रमज़ान में एक शेर आया है, उसके अल्ताफ़ आम तो है शहीदी सब पर, तुझसे क्या ज़िद थी अगर तू किसी काबिल होता। उसके अल्ताफ़ आम तो है शहीदी सब पर, तुझसे क्या ज़िद थी अगर तू किसी काबिल होता। अरे तू वो दिल लेकर उसके सामने खड़ा होगा, यकीनन इसके जो बरक़ात है, उसके जो अल्ताफ़ और इनायात है, मूसलाधार बारिश हो रही है, तेरे दिल को भी सैराब करेगी, और तेरे इस दिल को भी सैराब करके तेरे बदन से वो आमाल उगाएगी कि दुनिया रश्क करेगी। ये शहीदी कई साल तक मैं भ्रम में रखे, कौन है शहीदी, क्या भला है। मैं 1-2 को पूछा भी कि यार ये शहीदी क्या भला है। कुर्बान जाऊँ अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह पर, मैं इनकी कारवान मदीना नई मेरे पास आई, मैं इसको पढ़ रहा था, उसमें शहीदी का तस्करा था। मेरे तो न्यारे के वारे के नियारे हो गए, इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी खुशी। इसलिए कि कई सालों से मैं शहीदी को जानना चाहता है कौन ये शहीदी, क्या भला है। उसमें लिखा था कि शहीदी एक बहुत बड़ा शायर गुजरा है, ये शहीदी इसका तखल्लुस है और इसका नाम करामत अली है। सन के 7 तस्करा किया था और कारवान मदीना में हवाला दिया था इनके वालिद मोहतरम मौलाना अब्दुल हई साहब की किताब गुले राना का। ये शहीदी जिसका नाम करामत अली था, शायर था, शाइदा व शुअराहु यत्तबिउहुमुल गावून। आयत आप लोग पढ़ते हो, शायरों का मिजाज बस ऐसा ही होता है। इसने एक जगह नात पढ़ी और अपने दर्द दिल को जाहिर किया नात में कि रोज़े अक़दस की मैं ज़ियारत कर लो और मैं बैतुल्लाह की ज़ियारत कर लो। आखिरी जो शेर था नात का, तमन्ना है दरख्तों पर तेरे रोज़े के जा बैठे, जिस वक्त टूटे कफस ताईर रूह मुक़य्यद का। इसका मतलब यह है कि मेरी दिली तमन्ना है दरख्तों पर तेरे रोज़े के जा बैठो, रोज़े अक़दस के करीब जो दरख्त है वहाँ में जाके बैठ जाओ, जिस वक्त टूटे कफस ताईर रूह मुक़य्यद का, और उस वक्त मेरी रूह मेरे जिस्म से निकल जाए। मतलब यह था कि मेरी मौत मदीना में आए। अब वो ये नात पढ़ ली, अल्लाह तबारक व तआला ने इंतज़ाम कर लिया। लिखा है मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लाह ने इंतज़ाम किया, बैतुल्लाह की ज़ियारत की, फिर उसके बाद काफ़िला चला मदीना की तरफ। अब ये करामत अली शहीदी काफ़िले के साथ था, ये नात पढ़ते जा रहा है। जैसे ही मदीना की बॉर्डर आई, जहाँ से गुंबद खजरा नज़र आ रहा था, आखिरी शेर करामत अली शहीदी की ज़ुबान पर था, तमन्ना है दरख्तों पर तेरे रोज़े के जा बैठे,
جس وقت ٹوٹے کفس طائر روح مقید کا۔ یہ آخری شعر پڑھنا تھا۔ آنکھوں سے آنسو جھارے تھے، بدن پر ایک کپ کپاہٹ تھی، نگاہ گنبد خضرا پر تھی اور روح پرواز ہو گئی۔ تمنا ہے درختوں پر تیرے روزے کے جا بیٹھے، جس وقت ٹوٹے کفس طائر روح مقید کا۔ اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے۔ آدمی اگر اس کے سامنے ندامت کے آنسو بہا لیتا ہے، کچھ اللہ کے سامنے رو دھو لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی غفار اور رحیم، رعوف رحیم، اللہ تبارک و تعالی رحمان بھی ہے۔ سارے صفات اللہ تبارک و تعالی کے آن کے آن میں گناہ دھل جائیں گے اور ایک نئی زندگی ملے گی اور ایک زندگی میں چینجنگ بھی آئے۔ اس لیے شعبان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، ہم اس کو نظر انداز نہ کریں، نماز کی مواظبت اور اہتمام کے ساتھ اللہ کے سامنے ہم رونے والے بھی بنے، دعائیں بھی کرتے رہے اپنے لیے، امت کے لیے اور مرحومین کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ میں برکت رکھی ہے، یقیناً ہماری دعائیں قبول ہوگی، ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ اس یقین کے ساتھ اگر ہم عمل پیرا ہوں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمیں قرب نصیب فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔